نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد پر سب کو مبارکباد۔ آج ہم چند لمحات رمضان المبارک کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور رمضان المبارک کی آمد پر اس کی تیاری کے حوالے سے چند منٹ، چند باتیں، چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی عزت، قدر اور احترام اللہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص بڑا خوش نصیب جسے اس ماہ مقدس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو جائیں، اور فرمایا بدبخت وہ انسان کہ جس کو زندگی میں رمضان المبارک مل جائے مگر وہ اس میں نہ اپنی بخشش کروا سکے نہ اپنی رب سے مغفرت کروا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص، خاک آلود ہو اس کی ناک، کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا مگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ اس مہینے کی کتنی قدر اور کتنی شان ہے کہ جس مہینے کو پانے کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور خود دعائیں فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ہمارا رخ، ہمارا دھیان مارکیٹوں کی طرف ہو جاتا ہے، دکانوں کی طرف ہو جاتا ہے، اپنے بناؤ اور سنگار کی طرف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے 4 جمعۃ المبارک ہوں یا 5 ہوں، مگر اس کا طریقہ کار کچھ ہم نے تھوڑا سا
कमज़ोर अपना लिया है। हम हर जुमे का हमने समझा कि रमज़ान की तैयारी कपड़ों में है। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी जो है वो दीगर अशिया ख़रीदने में है। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए जो हम सब ने अपना लिया। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का ये अंदाज़ नहीं है, उसकी तैयारी का अंदाज़ ये है कि अगर आपने किसी को तंग किया था तो रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले उससे माफ़ी मांग लें। अगर कोई पिछले साल की ज़कात रह गई थी तो पहले वो अदा करें। अगर रोज़े बाकी थे तो पहले हमें चाहिए कि हम पहले वो रोज़े पूरे करें। किसी का हक मारा था तो उसका पहले हक अदा करें। किसी को तकलीफ़ दी थी पूरा साल तो उससे माफ़ी मांग लें ताकि अल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हमें भी मुआफ़ फरमा दे। ये रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का इस तरह आगाज़ करना चाहिए। हमें अपनों में से जिससे मोहब्बत हो ना, हमने उसका ये तरीक़ा कार रखा हुआ है कि अगर उस मेहमान की हमारे घर में आमद हो, जिसकी चाहत हमारे दिल में हो, जिसका प्यार हमारे दिल में हो, हम उसके इस्तकबाल की बड़ी तैयारी करते हैं। फूलों के साथ, कुमकुमों के साथ, झंडियों के साथ, यानी हर बंदा अपनी वसात के मुताबिक, अपने अंदाज के मुताबिक अपने घर आने वालों का इस्तकबाल करता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक तो मेहमान जो घर आता है वो हमारे लिए क्या लेके आएगा? कोई बाज़ार से गिफ्ट ले आएगा या कोई और चीज़ ले आएगा। कोई बाहर से आ रहा हो दूसरे मुल्क से तो हम उसका बड़ा इत्मीनान करते हैं कि आने वाला हमारे लिए ये लेकर आ रहा है, तो उसके लिए ये खाना तैयार करें ताकि वो खुश हो कि हमें चीज़ें ज़्यादा दें, हमारे लिए ये ज़्यादा चीज़ें लेके आए या इस तरह करे। तो ये जो चीज़ें हम एक दूसरे को देते हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगी एक दिन या 2 दिन के बाद। लेकिन रमज़ानुल मुबारक कैसा मेहमान है जो हमारे लिए अल्लाह की रहमत भी लेके आ रहा है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बरकतें भी लेके आ रहा है, हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान लेकर आ रहा है। हम अपने घर में आने वाले मेहमान के लिए तो इतना इत्मीनान करते हैं, तो जो हमारे लिए मग़फ़िरत का, आखिरत का सामान लेकर आ रहा है, हमने कभी उसकी इस्तकबाल की तैयारी ही नहीं की। तो बाद ऐसे भी कमज़ोर ईमान के लोग देखें कि जो परेशान हो जाते हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद पर, जो रमज़ानुल मुबारक की आमद पर परेशान हो जाते हैं कि अब ये अखराजात कहाँ से पूरे होंगे, ये हम काम अब कैसे अपना मुकम्मल करेंगे, ये फ़लाँ चीज़ जो है अब हम इसको कैसे, इसके साथ कैसे मैनेज करेंगे। रमज़ान हमारे लिए बरकतें लेके आया है, हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आया, हमें देने के लिए आया। हमारे रिज़्क़ में दुगनी चुगनी तरक्की हो जाती है। जो सारा साल हम चीज़ नहीं खाते वो भी हमारे घरों में मौजूद होती है, हमारे दस्तरखान पर मौजूद होती है। ये हमने क्या समझा कि हमारे मर्दों की ये कोई कमाल है कि वो दिहाड़ी ज़्यादा लगा रहे हैं तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। नहीं, ये रमज़ान की बरकत है कि पैसे उतने ही हैं लेकिन उसमें बरकत देखें कि 1 रुपए में फिर कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं। और इस माह मुबारक का मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि इसमें मेरे साथ प्यार करने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, यानी ईमानदार जो मुमिन है, मेरे आका ने फरमाया उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, उसका रिज़्क़ दुगना कर दिया जाता है। और इस महीने में जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शैतान को उसके चेलों समेत, उसकी आल औलाद समेत
اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ شیطان تو قید ہو گیا، اس کے چیلے بھی قید ہو گئے۔ شیطان رمضان المبارک میں اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو بتائیں پھر رمضان المبارک میں جب شیطان تو ہم سے کوئی کام کروا نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ اب کون کر رہا ہے؟ اس کے باوجود ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، یہ اب کون کر رہا ہے؟ جب رات کو تراویح کا ٹائم ہوا تو ہم نے اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر دیا کہ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کا ٹائم آیا تو ہم نے کہا یا اللہ ہم تو تھک گئے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اب شیطان تو قید ہے، اب وہ تو کر نہیں رہا، اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ تراویح کا ٹائم ہوا تو ہم گھروں میں نت نئے شو لگا کے بیٹھ گئے، شیطان تو قید ہے، اب شیطان کو تو میرا اللہ نہیں کرنے دے رہا، اب یہ کون کر رہا ہے؟ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ ہماری اپنے رب کے ساتھ یاری تو پکی نہ ہوئی، لیکن شیطان کے ساتھ ہماری اتنی یاری پکی ہوئی، ہم نے کہا تو قید بھی ہو گیا نا تو ہم تیری عادتیں نہیں چھوڑیں گے، تو بے فکر رہے۔ جن کاموں پر تو ہمیں لگا کے گیا تھا اب تو بے فکر رہے، اگر تجھے اللہ نے قید کر بھی دیا تو ہم تجھے اسی طرح ٹی وی دیکھ کر شو دیکھ کر دکھائیں گے، تیرا ساتھ دیں گے، ہم اپنے رب کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کی نہیں بات مانیں گے۔ سارا دن ہم ٹھیک رہیں گے، لیکن جب رات کو عبادت کا ٹائم آئے گا تو ہم کہیں گے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، ہم تیری بات مانیں گے لیکن اپنے رب کی بات نہیں مانیں گے۔ ہمارا یہ شیطان کے ساتھ اب یہ یاری کا انداز ہے پکا۔ ایک دفعہ خود سے پوچھے تو صحیح کہ شیطان تو قید ہے، اب تو وہ کچھ نہیں کر پا رہا، تو یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ ہمارے اندر جو شیطانیت کا ایک جہان بس چکا ہے، ہم اسی کے ساتھ یہ سارے معاملات، آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں جی؟ ہم یہ اسی کے ساتھ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، اس نے ہمیں عبادت میں دل لگانے کے لیے شیطان کو ہمیشہ کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں قید کر دیا تاکہ یہ میرے بندوں کو ورغلا نہ سکے، ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ لیکن بندے خود کہہ رہے ہیں کہ تو مولا جو مرضی ہمیں کہہ لے، ہم نے تو وہی کرنا ہے جس کام پر ہمیں وہ لائن لگا کے گیا ہے۔ یہ توبہ کے دن ہے، یہ مغفرت کے دن ہے، یہ بخشش کے دن ہے، یہ اس سے رحمتیں سمیٹنے کے دن ہے، یہ اللہ سے معافی مانگنے کے دن ہے۔ اللہ نے ہمیں روزہ دیا کس لیے؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم پاک اور صاف ہو جاؤ۔ بازار میں جانے کے لیے ہمارے پاس صحت ہے، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے صحت ہے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے، اپنے محلے داروں کو ملنے کے لیے طاقت ہے، باتیں کرنے کے لیے طاقت ہے، لیکن جب روزہ رکھنے کا ٹائم آ جائے تو ہم پوچھتے ہیں کسی کو روزہ رکھوا دیں، میری صحت تو اجازت نہیں دے رہی، جبکہ ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں۔ 29 دن نے ساڑھے کل، اسی 29 دنوں دی بھی قدر نہیں کر سکے، 11 مہینے اپنی من مرضی کی تھی۔ ایک مہینہ انہیں کیا ہے کہ میں نے یہ آپ کو بخششوں والا مہینہ دیا ہے، 11 مہینے جو تم نے جو کچھ کیا میں اس کو تمہیں نہیں یاد کروا رہا، اس ماہ مبارک میں ایک دفعہ اپنی آنکھ سے آنسو نکال لینا، میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ قیامت کے دن ہر عمل کا انعام جو ہے، اس کی جزا جو ہے وہ ہمیں فرشتے دیں گے اللہ کی طرف سے کہ یہ آپ کا انعام ہے، یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کے باغات ہیں، یہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ لیکن پتہ ہے روزے کا انعام کیا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے اس کا انعام کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا
روزہ رکھنے کا انعام یہ ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو میں انعام فرشتوں سے نہیں، اس کو میں خود آپ اب میری ذات اسے انعام دے گی۔